قرآن پاک کو حفظ کرنے کے خصوصی آداب کون سے ہیں؟ کہ آپ قرآن پاک کو حفظ کرنا چاہتے ہیں تو یوں سمجھے کہ کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ ہم نے گزشتہ جمعرات بھی آپ کو قرآن پاک کے آداب بتائے تھے۔ تو تعلیم کیوں ہوتی ہے بھائی؟ ہماری بھی اصلاح ہو جائے، آپ حضرات کی بھی اصلاح ہو جائے، ہم بھی اچھی باتیں سیکھ لیں، آپ بھی سیکھ لیں، اللہ ہمیں بھی عمل کی توفیق دے، اللہ آپ حضرات کو بھی عمل کی توفیق دیں۔ قوت حافظہ کے لیے جسم کے 7 حصے کو پاک رکھنا بہت ضروری ہے۔ کتنے حصوں کو؟ 7۔ گنتے جائیے گا۔ نمبر 1، زبان کو بد زبانی سے اور گالی دینے سے اور جھوٹ بولنے سے بچانا ہے۔ زبان کو بد زبانی سے، گالی دینے سے، جھوٹ بولنے سے بچانا ہے۔ بد زبانی سے مطلب لڑائی کرنا، جھگڑا کرنا، گالی گلوچ، یہ ساری چیزیں بد زبانی میں، بدتمیزی، ٹھیک ہے؟ اگر آپ چاہتے ہیں ہمارا حافظہ اچھا رہے، ہمیں سبق سب کی جلدی اور آسانی سے یاد ہو جائے اور ہم بھولے بھی نہ، تو اس بات پہ عمل کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ زبان کو بد زبانی سے، گالی سے، جھوٹ سے بچانا ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح نمبر 2، آنکھ کو بد نظری سے بچانا ہے اور بدمعاشی سے بچانا ہے۔ بدمعاشی جسے کہتے ہیں، یہ بھی ساری بد نظری کی علامت ہے، آنکھ دکھانا۔ کسی پر غصہ کرتے ہیں نا، تو غصہ کرتے وقت آنکھیں دکھاتے ہیں، اور اگر کسی کو نہ پتہ چل رہا آنکھیں کیسے دکھاتے ہیں، فرقان کو دیکھ لینا، یہ دکھاتا ہے، اور ابھی اچھے موڈ میں، ورنہ دکھاتا، یوں کرتا ہے۔ تو نمبر 2، زبان کو نہیں، آنکھ کو کیا کرنا ہے؟ بد نظری سے بچانا ہے، غلط چیزیں نہیں دیکھنی، بدمعاشی سے بچانا ہے۔ اور بدمعاشی کا طریقہ میں نے بتا دیا کہ غصے میں جو ہم دیکھتے ہیں۔ نمبر 3، دماغ کو غلط سوچنے سے بھی محفوظ رکھنا ہے۔ نمبر 3، دماغ کو غلط سوچنے سے بھی محفوظ رکھنا ہے۔ یہ گندے خیالات کا آنا، گندی چیزیں دیکھیں گے، گندے خیالات آئیں گے۔ فلم دیکھتے ہیں تو دل کرتا ہے ہیرو بن جائے، ڈرامہ دیکھتے ہیں تو دل کرتا ہے اداکار بن جائے۔ جیسی بات ہے، جو دیکھیں گے دماغ وہی سوچے گا۔ آپ گھر سے کارٹون دیکھ کے آئے تو آپ کلاس میں بیٹھ کے کیا کریں گے؟ پھر کیا کریں گے؟ یہ کارٹون ہی سوچیں گے نا، کہ وہ ادھر بھاگ رہا ہے، یہ ادھر بھاگ رہا ہے، اس نے یہ شرارت کی، اس نے یہ شرارت کی، دیکھو یہ ابھی بھی خوب مسکرا رہا ہے، اس کے دماغ میں کارٹون چل رہا ہے۔ جب ہم دیکھیں گے تو اس کا اثر سیدھا ہمارے حفظ پر پڑے گا، ہمارے قرآن پر پڑے گا۔ نہیں دیکھیں گے تو انشاءاللہ ہماری سوچ اچھی اور پاک صاف رہے گی۔ تو اپنے دماغ کو بری سوچوں سے بچانا ہے، غلط نہیں سوچنا، تو انشاءاللہ حفظ کرنے میں کیا ہوگا بھائی؟ آسانی ہو جائے گی۔ اسی طرح دل کو غلط اور ناجائز ارادوں سے بچانا، دل کو غلط اور ناجائز ارادوں سے بچانا۔ اور یہ نقصان کس چیز کا ہے؟ کس چیز کا؟ اب بس کر دے، تو کہ ساری برائیاں تجھ میں کیا؟ سارے سیریس ہو کے بیٹھے تو بھی سیریس ہو جا، کیوں اپنے آپ کو زبردستی پھنسا رہا ہے؟
یہ ساری بیماریاں کہاں سے آتی ہیں بیٹا؟ موبائل، ٹی وی، یہ جو نمبر 1 سے لے کے اب اس نمبر تک جو ہم پہنچے ہیں، یہ کون سا نمبر چل رہا ہے؟ چوتھا۔ دل کو غلط اور ناجائز ارادوں سے بچانا، اس کا بھی سیدھا تانا بانا کہاں جا کے ملتا ہے؟ ٹی وی پر، ٹی وی اور موبائل۔ اسی طرح پیٹ کو حرام غذا سے بچانا، ہاں یہ بھی بہت ضروری ہے، پیٹ کو حرام غذا سے بچانا۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اگر جب ہم اپنے آپ کو حرام غذا سے بچائیں گے تو ہم حفظ آسانی سے کر سکیں گے، ہمیں قرآن اچھا یاد ہوگا، جلدی یاد ہوگا اور انشاءاللہ بھولے گا بھی نہیں۔ حرام غذا سے بچانا اس کی کئی صورتیں ہیں، لازمی نہیں ہے کہ پیسے چوری کر کے کھانا۔ ٹافی پڑی ہوئی تھی نیچے، ایک ٹافی جو 1 روپے کی آتی ہے، کتنے کی آتی ہے؟ 1 روپے کی، نیچے پڑی ہوئی تھی، آپ نے اٹھا کے کھا لی بغیر اجازت کے، اور کیا سوچا؟ مجھے تو اللہ کی زمین سے ملی ہے بھائی، آتی ہے نا سوچ، مجھے کہاں سے ملی ہے؟ اللہ کی زمین سے ملی ہے، اس لیے میں نے اٹھا کے کھا لی۔ 5 روپے پڑے ہوئے تھے، اٹھا کے چیز لے لی، کھا لی، اللہ کی زمین سے ملا ہے مجھے۔ اس کو کہتے ہیں حرام غذا۔ ایک بات یہاں پہ یاد رکھو، اگر آپ کو نیچے کوئی چیز پڑی ہوئی مل جائے، پہلی کوشش کریں مت اٹھائیں اس کو۔ ممکن ہے جس کی ہو وہ آ کے ڈھونڈتا ہوا اپنی چیز وہیں سے اٹھا کے لے جائے۔ پھر یہاں شیطان ایک غلط سوچ ڈالتا ہے ہمارے اندر، وہ یہ سوچ ڈالتا ہے کہ تو نہیں اٹھائے گا تو کوئی اور اٹھا کے لے جائے گا۔ آتی ہے نا سوچ؟ آتی ہے سوچ؟ نہیں آتی فرقان؟ کہ بھائی اتنے سارے لوگ گزر رہے ہیں، اب یہ 100 کا نوٹ پڑا ہوا ہے، آپ نے اٹھاؤ گے تو کوئی اور اٹھا کے لے جائے گا۔